بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، سنی خیر آبادی رضوی درس نظامی کا پہلا قاعدہ، فارسی قاعدہ، تالیف علامہ مفتی محمد عبدالرشید فتح پوری، شاگرد حضرت صدر الشریعہ۔ اس کے 4 اسباق ہوئے: بمائے سوالات، جوابات، مشقیں۔ ایک تو جو ساتھی بعد میں شامل ہوئے اپنے جاننے والے ساتھیوں سے پچھلے اسباق لے لیں۔ دوسرا، جنہوں نے پیپر نہیں دیا ابھی تک وہ پیپر لازمی آج بھیجیں۔ جنہوں نے پیپر بھیج دیے ان کا انشاءاللہ آج کل میں نے رزلٹ دے دیا جائے گا۔ جو سب سے عمدہ اور اعلیٰ پیپر ہے وہ بطور سیمپل گروپ میں بھیج دیا گیا ہے، لیکن جنہوں نے ابھی حل کرنا ہے وہ اس سے نقل ہرگز نہ کریں۔ سبق نمبر 5، یاد رکھیں مصدر سے براہ راست تو ماضی مطلق مثبت معروف کا پہلا صیغہ بنتا ہے۔ آگے 5 صیغوں پہ تو علامتیں لگاتے ہیں: نون دال، یہ دال، میم، یہ میم۔ پھر جب ماضی مطلق مثبت مجہول بناتے ہیں تو وہ اسی ماضی مطلق مثبت معروف کے پہلے صیغے پہ ہے شد بڑھا کے بناتے ہیں۔ پھر اگلی 5 علامتیں بھی شد پہ لگاتے ہیں۔ شد کے بعد شدند، شدی، شدید، شدم، شدیم۔ پھر جب آپ ماضی منفی بناتے ہیں، خواہ معروف بنائیں خواہ مجہول، تو شروع سے میں حرف نفی نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے نہ پرورد اور نہ پروردہ شد۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب آپ ماضی قریب بنائیں گے تو یہ چونکہ آپ پہلے ماضی مطلق بنا چکے براہ راست مصدر سے، تو ایک ہی چیز بنتی ہے، یہ آگے ماضی مطلق مثبت معروف سے جیسے ماضی مطلق مثبت مجہول بنا تھا، ماضی منفی بنا تھا، یہ ماضی قریب بھی اسی سے بنے گی۔ اس طرح کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہے است زیادہ کر دیں گے۔ اب قریب کا معنی بن جائے گا اس میں، جیسے پرورد سے پروردہ، پرورد کا معنی کرتے ہیں نا اس نے پالا، تو اس کا کریں گے اس نے پالا ہے، یا ابھی لگا دیں ادھر کریں پرورد اس نے پالا، اس نے ابھی پالا، تاکہ ابھی سے پتہ چلے بھئی ماضی قریب کی بات ہے۔ تو اب جب ہے است آپ نے بڑھایا تو یہ پہلے صیغے کا طریقہ ہوتا ہے، طریقہ جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے صیغے کا ہوتا ہے، آگے علامتیں بڑھاتے جانے اگلے صیغے بنتے جائیں گے۔ است کا الف قائم رہنے دیں، سین تے ہٹا دیں، اس کی جگہ نون دال جمع غائب کا، پھر وحد حاضر کی یہ جمع حاضر کی یہ دال، وحد متکلم کی میم جمع متکلم کی میم۔ تو بنیادی چیز آپ کے پاس شروع میں تھی کہ مصدر سے صیغے بنتے ہیں، کل فعل 6 نکلتے ہیں، ہر فعل کے صیغے 6 ہوتے ہیں، ان کی مخصوص علامتیں آپ کو پہلے سبق میں بتا دی گئی تھیں۔ وحد غیب کے آخر میں تو نون جب ہٹتا ہے مصدر سے تو تے یا دال بچ جاتی ہے، جیسے گفتن سے گفت تو پروردن سے پرورد، آخری حرف بچ جاتا ہے جو نون سے پہلے ہوتا ہے۔ تو جمع غائب کی علامت نون دال، وحد حاضر کی یہ جمع حاضر کی یہ دال، وحد متکلم کی میم جمع متکلم کی یہ میم آپ پڑھ آئے۔ اور علامت کا حرف 1 ہو یا 2 ہوں ہوتے ساکن ہیں، اب اس کو ند نہیں پڑھیں گے، نون دال پڑھیں گے، ید نہیں پڑھیں گے، یہ دال پڑھیں گے، یم نہیں پڑھیں گے، یہ میم پڑھیں گے، اور با یا تا بھی نہیں پڑھیں گے، وہ عربی کا انداز ہے، ادھر بے یہ تے اس طرح پڑھیں گے۔ تو پروردست اس نے ابھی پالا ہے، صیغہ واحد غائب جمع غائب، پروردان انہوں نے پالا ابھی پالا ہے، پروردہ ای واحد حاضر تو نے ابھی پالا ہے، پروردہ اے تم نے ابھی پالا ہے جمع حاضر، پروردہ ہم میں نے پالا ہے واحد متکلم، پروردہ ایم ہم نے پالا ہے جمع متکلم۔ اچھا، اسی کو مجہول کریں گے تو بالکل وہ جو مجہول کی گردان تھی ماضی مطلق کی، اس سے ماضی قریب مجہول کی بنا لیں گے، وہ تھی پروردہ شدہ، ہے شد بڑھا دیا تھا نا، ہے شد، پروردہ شد، پروردہ شدن، پروردہ شدی، پروردہ شدید، پروردہ شدم، اسی میں آپ اسی شد کے آگے ہے است بڑھا دیں تو ماضی مجہول بن جائے گی۔ پھر است ہٹ جائے گا، الف رہے گا، سین تے کی جگہ نون دال یہ دال میم یہ میم، وہ علامتیں بڑھتی جائیں گی۔ پروردہ شدہ است وہ ابھی پالا گیا ہے، صیغہ واحد گئے، پروردہ شدان وہ ابھی پالے گئے ہیں جمع گئے، پروردہ شدہ ای تو ابھی پالا گیا ہے واحد حاضر، پروردہ شدہ اے تم ابھی پالے گئے ہو جمع حاضر، پروردہ شدہ ہم میں ابھی پالا گیا ہوں واحد متکلم، پروردہ شدہ ہم ابھی پالے گئے ہیں جمع متکلم۔ سوالات آپ نے خود حل کرنے ہیں سبق کی روشنی میں۔ مصدر
اردو میں ترجمہ اور فارسی میں ترجمہ یہ بھی آپ نے سبق کی روشنی میں خود کرنا ہے، لیکن اتنا نہیں ہے، ابھی سبق آپ کا صرف ماضی قریب کا بیان ہے اور یہ گردانیں، البتہ نیچے والی گردانیں بھی آپ نے چلا لینی ہے۔ میں تلفظ بتا دیتا ہوں مصادر کا، اس سے ماضی قریب معروف مجہول دونوں کی گردان چلانی ہے، کاپیوں پہ بھی لکھنی ہے۔ ابھی سوالات حل کر لیں، لیکن اردو میں ترجمہ اور فارسی میں ترجمہ یہ کل کے سبق کا حصہ ہوگا۔ چشیدن چکھنا، چشیداس، چشیدان، چشیدائی، چشیدائے، چشیدام، چشیدائم، چشیدہ شداس، چشیدہ شدان، چشیدہ شدائی، چشیدہ شدائے، چشیدہ شدام، چشیدہ شدائم۔ خفتن سونا کہتے ہیں نا، خفتن پنجاب کے دیہی علاقوں میں خفتن دی نماز، اور بعض اس کو کاف سے بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں کفتہ کی نماز، یعنی عشاء کی نماز، سونے والی نماز۔ رسیدن پہنچنا، کہتے ہیں رسید، رسید دو بھائی، جو پہنچ کی علامت ہے وہ دو۔ شناختن پہچاننا، شناختی کارڈ، پہچان والا کارڈ۔ فرستادن بھیجنا، فرستادہ جو آپ کا بھیجا ہوا قاصد ہوتا ہے۔ فرشتہ لفظ بھی فے کی زیر کے ساتھ اصل میں کثرت استعمال سے سین شین میں بدل گئی، فرشتہ بھیجا گیا اللہ کی طرف سے۔ گریختن بھاگنا، یہ خے میں نے بتایا تھا نا، جیسے اکثر زے میں بدل جاتی ہے، جیسے نواختن نوازنا، لیکن غریب نواخ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں غریب نواز۔ اسی طرح کہتے ہیں فلاں فلاں سے گریز ہے، یعنی بھاگا ہوا ہے، اس سے گریز نہ رہو، بھاگے رہو، اس سے دور رہو، اس سے گریز کرو۔ تو یہ ہے آپ کا ماضی قریب۔ ماضی قریب وہ جس سے گزرے ہوئے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے یا زیادہ کر کے ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے پرور سے پرورداست، گفت سے گفتاست۔ چشیدن سے چشید پہلے بنا ماضی مطلق، پھر چشیداست۔ خفتن سے خفت بنا اور پھر خفتاست۔ رسیدن سے رسید بنا اور رسیداست۔ شناختن سے شناخت اور شناختاست۔ فرستادن سے فرستاد اور فرستاداست۔ گریختن سے گریخت اور گریختاست مجهول بنائیں۔ چشیدہ شداست، خفتہ شدات، رسیدہ شداست، شناختہ شداست، فرستادہ شداست، گریختہ شداست۔ اس طرح پوری مکمل گردان بمائے ترجمہ یہ لکھا کریں بار بار، ایک تو اس سے خوشخطی بھی بڑھے گی، حافظہ بڑھے گا، سبق یاد ہو جائے گا۔ فارسی والے کہتے ہیں گر تو خواہی کہ باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس، اے عزیز اگر تو چاہے کہ تو ہو جائے خوش خط تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ میں لکھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، لکھنے پڑھنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے، اچھا لکھنے اچھا پڑھنے والوں میں شمار فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چوہان برادران پوری فیملی، خاص طور پہ ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد ضیاء چوہان اور ان کے بچے بچیاں سبقت لے گئے ماشاءاللہ جی ٹیسٹ میں، اور ان کے برادر اکبر شیخ بابا پیر محمود الحسن اویسی ماشاءاللہ انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔